رسولی وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے، ثم پھر یتولیٰ، منہ پھیر جاتا ہے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، حالانکہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ عرب کے ماحول میں کچھ ایسے افراد تھے جو طبیعت کے صاف شفاف کھرے لوگ تھے۔ اگر وہ کسی کے دوست بنتے تو سر عام دوستی کرتے، اور اگر وہ کسی کے دشمن بنتے تو سر عام دشمنی کرتے۔ ان کے اندر دغا نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، کسی کے ساتھ بد عہدی نہیں تھی۔ اگر کسی قبیلے کا، قوم کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں بھی عرب کے لوگوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ جو اندر تھے وہی باہر تھے، اور جو باہر تھے وہی اندر تھے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کے دور نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ان افراد کا سامنا تھا جو سر عام دشمن تھے، جن کو مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور اعلانیہ نہیں پڑھا۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے پھر کلمے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ دو گروہ تھے، ایک مسلم مومن اور دوسرے مشرک اور کافر۔ مدینہ منورہ کے دور حیات میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جن کے بڑے ہی خطرناک قسم کے اور نقصان دہ قسم کے عزائم بھی تھے اور ان کے پروگرام بھی تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے منافقین کے نام سے یاد کیا۔ ایک نئی اصطلاح بنائی گئی کہ یہ منافق ہے۔ منافق کا مطلب یہ تھا کہ ظاہراً وہ آپ کی محبت کا، اطاعت کا، ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دل دماغ سے اور اندرونی اپنی ہمدردیوں کے لحاظ سے یہ کافروں کے ساتھی ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ تو ان کے جو
باطنی نظریات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنے منہ سے آ کے کہتے آمنا باللہ، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وبالرسول، رسول اللہ کو مانتے ہیں، وَأَطَعْنَا، جو آپ کہیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے ہی یہ پلٹ کر آپ کی محفل مجلس سے اٹھ کے وہاں جاتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، تو ایک بڑا گروہ ان میں سے صاف مکر جاتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان کے جو بڑے کھڑ پینچ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوچھتے پھر وہاں لینے کیا جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مذاق کرنے جاتے ہیں، تمسخر اڑانے جاتے ہیں ان کی باتوں کا، اور جب وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم آپس میں اشارے کرتے ہیں کہ جی دیکھو آیتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے جو کافروں کی، وہ منافقوں کی اس حالت کو اللہ نے بیان کیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، وحی نازل ہوتی ان کو سناتے ہیں، تو یہ منافقوں کی حالت یہ ہے، یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو جو پکے مومن ہیں کیا فرمایا تمہارے نبی نے؟ تو جو وہ تشریح کریں یا بات سنائیں اس میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومنوں نے صاف سیدھا جواب دے دیا، ہم اپنے نبی کی بات کی اس انداز سے تشریح نہیں کرتے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم محمد اور رسول اللہ کی ہر بات پہ ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ منافق جا کے ان آیات کا بھی مذاق اڑاتے، حضور پاک کا بھی مذاق اڑاتے، اور پھر مسلمانوں اور مومنوں کا بھی مذاق کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ دے آئے ہیں، مومنوں کو، صحابہ اکرام کو، اللہ کے نیک بندوں اولیاء کو دھوکہ دے آئے ہیں۔ خبردار، یہ اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، اللہ رسول کا، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کے آ رہے ہیں۔ جس درخت کے ٹان پہ بیٹھے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہیں، انہوں نے دڑم سے زمین پہ گرنا ہے، اور زمین پہ نہیں، جہنم کی تہہ میں گرنا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ تو یہ لوگ تھے کون؟ یہ اصل میں یہودی تھے۔ یہودیوں کو جو ہے نا یہ بڑی بری بیماری ہے کہ وہ سازشی ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں کا کردار ادا کرنے والے یہ جو ہندو ہیں یہ بھی سازشی لوگ ہیں، منہ سے رام رام کرتے ہیں اور بغل میں چھری دبائی ہوئی ہے۔ ظاہراً آپ سے بڑی ہمدردیوں کے، خیر خائیوں کے جفیاں لگائیں گے، سمجھوتا ایکسپریس چلائیں گے، لیکن جیسے ہی کسی جگہ مسلمان، ان کے کمزور مسلمان نرگے میں آ جائیں تو جانوروں کی طرح انہیں ذبح ہی کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے ظالم ہیں، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہی حالت ان یہودیوں کی تھی جو اوپر سے کلمہ پڑھتے اور اندر سے کافر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کئی طرح سے ایسے حملے کیے جو جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے۔ اللہ نے بچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ بچایا۔ ایک دفعہ یہی
منافقین کا گروہ یہ آقا علیہ السلام کو اپنے محلے میں لے گیا اور اس جگہ جا کے بٹھایا جو ایک دیوار کی طرح پہاڑی علاقہ تھا، ایک دیوار کی طرح وہ سیدھی کٹائی ہوئی تھی اس پہاڑ سے، اور نیچے زمین پہ قلین بچھایا گیا، مسند لگائی دی۔ یا رسول اللہ یہاں بیٹھے۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، تینوں شخصیات وہاں بیٹھ گئے۔ تو اسی دوران اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اور ہاتھ سے مصافحہ کیا اور آقا علیہ السلام کو ایسے اٹھا ہی لیا ہے۔ تو جب آپ اٹھے ابو بکر و عمر وہ بھی اٹھ گئے۔ ان کے ادھر ہونے کی دیر سی اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان دڑم کر کے اسی جگہ آ گئی۔ تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تو اوپر یہودی تھے، وہی جو نام کے مسلمان۔ اب ظاہر ہوا کہ یہ تو بے ایمان سرکش آقا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، اوپر سے چٹان گرا کے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہودن عورت جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں زہر ملایا تھا، وہ بھی قریب مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والی تھی۔ یعنی اتنی ہمدردی اس نے جتائی کہ آقا علیہ السلام کو امید تھی کہ اب یہ مسلمان ہونا ہی چاہتی ہے، تبھی تو آپ اس کے گھر دعوت پہ چلے گئے۔ اور اس نے چند بے ایمان یہودیوں کے ساتھ مل کر اس کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس گوشت کی بوٹی کو دانتوں کے نیچے رکھا ہی ہے کہ وہ گوشت بول کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ، چند ایک صحابہ نے وہ گوشت تناول کر وہ شہید ہو گئے۔ تو ان یہودیوں نے جو بعض اوقات اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم بھی بڑے خیر خواہ ہیں، ہم بھی بڑے صدقے واری ہیں، لیکن اندر سے وہ پکے منافق بے ایمان اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ان کے ان خباثتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ چاک کیا کئی ایک مقامات میں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو رہتے ہی بار قلعوں کی صورت میں تھے، دیہاتی علاقے میں انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ان کو اعراب کہا جاتا تھا، بدوی، جنگلی یا بدو کہا جاتا تھا۔ اور وہ کبھی کبھار آتے تھے، انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے، کبھی وہ گروپ جا رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے، کبھی وہ جا رہا ہے، اور مدینہ شریف سے آ کے کوئی نہ کوئی جاسوسی کر کے واپس جا کے اپنے قلعوں میں جو خیبر کے قلعے بنے ہوئے تھے یہودیوں کے سردار، ان تک رپورٹیں پہنچایا کرتے تھے اور ان سے دام وصول کرتے تھے۔ اس جاسوسی کے عوض میں دنیا کا مال کماتے تھے، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایمان والے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ کھوٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منہوں سے کہہ رہے ہیں، دل ان کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے جھوٹے ہیں۔ منافق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا منافق وہ ہے جو بات بات پہ جھوٹ بول لے گا، غلط بیانی کرے گا، فراڈ کھیلے گا، کوئی بندہ اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی آئے دن بات جھوٹی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی کرے گا، دوسری نشانی، وعدہ کر کے مکر جائے گا، چھوٹے چھوٹے وعدے کر کے مکر جائے گا، عادت پڑ جاتی ہے نا۔ تو فرمایا اگر بول بلیکھے سے کوئی امانت اس کے پاس رکھ دو نا، کھا ہی جائے گا، ہضم ہی کر جائے گا، انکار ہی کر جائے گا، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اور یہ خرابی یہ یہودیوں کی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھو گے نا تو اس کا بھی انکار کر جائیں گے۔ ایسے بے ایمان یہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ ہے، اور یہی کیفیت منافقوں کی ہے۔ تو منافق بنے ہی یہودیوں سے ہیں۔ فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے اذا خاصم فجر، اگر کبھی کبھار دنیاوی معاملے میں کسی سے کوئی انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر دلائل پہ نہیں آتے کہ میں اپنی دلیل دے کے بات واضح کروں، جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ تو گالی گلوچ نکالنے والا منافق ہے، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، اور بات بات پہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، جس میں یہ 4 نشانیاں فرمایا پکا منافق ہے، اور جس میں 1-2 ہے وہ ادھا ہے۔ تو مومن اور مسلم وہ ان 4 نشانیوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، بات کا سچا ہوتا ہے، امانت کا کھرا ہوتا ہے، اور زبان کا صاف گو ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مومن اور مسلم کی پہچان اس قدر اعلیٰ ترین تھی کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرب سے باہر کا رخ کیا، آئے تو وہ تجارت کی نیت سے تھے، جہاد کی غرض سے نہیں، تجارت کی غرض سے آئے تھے مسلمان، ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ عرب سے باہر جب غیر مسلموں کے علاقے میں پہنچے تجارت کرنے کے لیے، ان کی تجارت اتنی صاف ستھری رزق حلال پہ مبنی تھی کہ ان کے کاروبار دیکھ کے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ انسان ہو تو ایسے ہوں۔ ان سے پوچھتے تھے تمہیں یہ کاروبار کرنے کے اصول بتائے کس نے ہیں؟ تو وہ کہتے ہم تو کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، یک لخت یہ چینجنگ، یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی کیسے ہے؟ آئی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر ایک اللہ نے پیغمبر نبی بھیجے ہیں جنہیں محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں واش روم جانے سے لے کر، پیشاب کرنے سے لے کر، کاروبار کرنے تک، اور سونے سے لے کے جاگنے تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، سفر سے لے کے حضر تک، حضر سے لے کے سفر تک، بیماری سے لے کے تندرستی تک، تندرستی سے بیماری تک، امن سے جنگ تک، جنگ سے امن تک، اور دنیا سے لے کے آخرت جنت جہنم تک ہمیں ہر شے بیان کر دی ہے، سیدھا رستہ بھی بتا دیا ہے، غلط رستہ بھی بتا دیا ہے، اور ہمیں اس رستے پہ چلایا ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ یہ کاروبار صحیح کرنے سے
ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں دنیا کی کو پرافٹ بڑی اماؤنٹ حاصل ہوگی، ہم تو یہ صاف ستھرا کاروبار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ جنت کا مالک بنا دے گا۔ جب صحابہ اکرام نے یہ تجارت کی تو جو غیر مسلم تھے ان کے اندر خرابیاں تھیں، وہ سارے کے سارے علاقوں کے علاقے دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پھر وہ قرآن کی آیت کا مصداق بنے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں مسلمانوں کا کردار دیکھ کر۔ تو مسلمان میں نفاق نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، دوگلی پلیسی نہیں ہوتی، غلط بیانی نہیں ہوتی، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوتا، دو نمبری نہیں ہوتی، غلط کاری نہیں ہوتی، غلط حرام خوری نہیں ہوتی۔ وہ جو بات کرتا ہے سوچ کے کرتا ہے، پھر اس کو پورا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو امانت ہو اسے بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، اور زندگی بھر اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو یہ علامتیں مسلمانوں کی ہیں، اور جو ان کے برخلاف چلتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، ان دونوں کے انجام بہت برے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر جاتا ہے، اطاعت سے بھی ایمان سے بھی، حالانکہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو مومن ہیں ہی نہیں، ان کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے یاد رکھیں نجات نہیں ہونی جب تک عمل نیک نہ ہو۔ عمل نیک کرنے سے ہی کلمہ بچتا ہے، اور جو برے عمل کرتے ہیں ان کا کلمہ بھی ضائع جاتا ہے۔ کلمے کو سنبھالنے کے لیے نیک عمل بہت ضروری ہیں، اور نیک عملوں کو سنبھالنے کے لیے برائیوں سے بچنا سب سے ضروری ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ، وَأَطَعْنَا، اور ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ پھیر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس عہد کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔